آج ویو 360 میں کووڈ-19 میں پاکستان کے لیے بیرونی امداد کس حد تک فائدہ مند ہو سکتی ہے، جانیے آج کے شو میں۔ پیسے نہیں ہے، کھانے کا نہیں ہے، روم مالک پیسے مانگتے ہیں تو پیسے دینے کا بھی نہیں ہے، تو یہاں رہنا کیسے ہوگا؟ بھارت میں لاک ڈاؤن بڑے شہروں میں آ کر مزدوری کرنے والوں کے لیے انسانی بحران کی وجہ کیسے بن گیا؟ اور دیکھیے ناسا کے سائنسدانوں کو خلا میں بھیجنے کا منصوبہ امریکہ کے لیے اہم کیوں ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نیلوفر مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360۔ عالمی ادارے صحت نے خبردار کیا ہے کہ کورونا وائرس کے وبا کی ابھی پہلی لہر چل رہی ہے اور اس کی دوسری لہر آنا ابھی باقی ہے۔ ادارے کے ہیلتھ ایمرجنسیز پروگرام کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر مائک رائن کے مطابق جنوبی امریکہ، جنوبی ایشیا اور دوسرے خطوں میں کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اس وقت امریکہ میں اس وبا کے سب سے زیادہ کیسز اور اموات ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اس وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 57,000 سے بڑھ گئی ہے، جس کے بعد محکمہ صحت کے حکام دوبارہ لاک ڈاؤن کی تجویز دے رہے ہیں۔ پاکستان میں جہاں کووڈ-19 کے کیسز میں مسلسل اضافہ جاری ہے، کئی بین الاقوامی ایجنسیز اور ترقی یافتہ ممالک پاکستان کو اس بحران سے نمٹنے کے لیے امداد بھی دے رہے ہیں۔ اس موجودہ صورتحال میں یہ امداد پاکستان کے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے؟ یہی سوال پوچھا اسد اللہ خالد نے IMF کے سابق سینئر اکانومسٹ اور امریکن یونیورسٹی واشنگٹن DC کے پروفیسر ثاقب رضاوی سے۔ دیکھیں، یہ ایک طرح سے انٹرنیشنل کمیونٹی کا فیصلہ ہے کہ جو ملک اس پینڈیمک سے افیکٹ ہوئے ہیں ان کی اکانومیز کو تھوڑا سا سہارا دیا جائے۔ پاکستان کے کیس میں یہ ہے کہ پاکستان پہلے بھی انٹرنیشنل فنڈز استعمال کرتا رہا ہے۔ ان کے پاس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ایک نیٹ ورک ہے جس کے ذریعے سے یہ ضرورت مند لوگوں کو امداد مہیا کی جا سکتی ہے۔ لوکل باڈیز کا سسٹم ہے جو اس میں مدد کر سکتا ہے۔ تو کچھ حد تک تو یہ صحیح ہے کہ بین الاقوامی ادارے اور دوسرے جو ڈونرز ہیں ان کا یہ فیتھ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ ان پیسوں کو ایفیکٹولی استعمال کر لے گی۔ باقی یہ دیکھیں گورنمنٹ آف پاکستان پہ اب ڈیپینڈ کرے گا کہ جس مقصد کے لیے یہ امداد آئی ہے اور جن لوگوں کے لیے جن کو یہ ملنی چاہیے اور جلدی ملنی چاہیے اس کو یہ امپلیمنٹ کر سکے۔ اس سے پہلے ہم 2005 کا جو ارتھکویک ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا NDMA بھی بنا، کچھ اور ادارے بھی بنے۔ آپ کو لگتا ہے ان اداروں نے اوور دا اسپین اتنا سیکھا ہے کہ اس دفعہ جو ہے فنڈز ایکچوئل جگہ پہ یوٹیلائز ہو سکیں گے اور راؤٹ ہو سکیں گے، کچھ مس مینجمنٹ کا کانسیپٹ جو ہے اس کو ڈینائی کریں گے، نیگیٹ کریں گے؟ جی، میرا یہ خیال ہے کہ ان دونوں اداروں کی موجودگی پاکستان کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ کئی ملک ہوتے ہیں جہاں یہ ادارے موجود ہی نہیں ہیں، یہ ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر اویلیبل ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے کیس میں یہ ہے کہ عام طور پہ یہ اچھی چیز نہیں ہوتی کہ سیلاب آ جائیں، زلزلے آ جائیں، لیکن ان کا ایک بینیفٹ یہ ہوا ہے کہ پاکستان نے یہ ادارے اسٹیبلش کر لیے ہیں، اور جس طرح بین الاقوامی ادارے اور دوسرے ڈونر امداد مہیا کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ان اداروں میں یہ اتنی طاقت اور ہمت ہے کہ یہ اس امداد کو ایفیکٹولی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو IMF کے پروگرام کا کوئی رول ہے اس پورے قضیے میں؟ اس میں یہ ہے کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے بڑا جو امداد آئی ہے وہ IMF ہی کی طرف سے آئی ہے، جو کوئی $1.4 بلین کی امداد ہے۔ یہ اتنی تو نہیں ہے جتنی پاکستان کو ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہے پاکستان کے 50% کوٹے کے برابر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 50% اور بھی دی جا سکتی ہے۔ دوسرے یہ ہے اسد کہ پاکستان آلریڈی IMF کے پروگرام میں ہے، جو آج کل ذرا تھوڑا ابینس میں ہے، تو اگر معیشت جو ہے اس میں اتنی ڈسرپشن ہو جائے کہ وہ جو IMF کا پروگرام جن کنڈیشنز پہ اسٹیبلش کیا تھا وہ میٹ ہی نہ ہو سکیں، تو وہ ساری ایفرٹ اور وہ جتنا ٹائم لگا تھا وہ سب ضائع ہو جائے گا۔ تو
امداد دینے میں کہ یہ ایک ہیومینیٹیرین جیسچر ہے، ساتھ میں کلیئرلی ایک یہ ایلیمنٹ بھی ہے کہ وہ پروگرام پروٹیکٹ کیا جا سکے۔ بھارت میں کرونا وائرس کو روکنے کے لیے 2 مہینے سے لگائے جانے والے لاک ڈاؤن نے ایسے ہزاروں مزدوروں کی روزی روٹی چھین لی ہے جو چھوٹے قصبوں یا گاؤں سے بڑے شہروں میں کام کرنے آتے تھے۔ جیب اور پیٹ دونوں خالی ہونے کی وجہ سے یہ مزدور اب واپس جانے کے لیے بےتاب ہیں، لیکن بسز اور ٹرینز کی کمی کی وجہ سے یہ مزدور یا تو پیدل چلنے پر یا سڑک پر بیٹھے رہنے پر مجبور ہیں۔ مزید جانتے ہیں ریتل جوشی کی اس رپورٹ میں۔ دلی کی ایک بڑی سڑک پر مچی افراتفری ٹرین میں سوار ہونے کے لیے ہے، وہ ٹرین جو ہے ہی نہیں۔ یہ سب دور دراز سے آئے وہ مزدور ہیں جو اپنی میڈیکل اسکریننگ کرانے یہاں پہنچے تھے تاکہ واپس اپنے اپنے شہروں کی ٹرین پکڑ سکیں۔ ہمارا سہیوگ کریں، ہم آپ کی مدد کے لیے ہیں۔ ریلوے سے آئے پیغام کے مطابق آج انہیں ٹرین ملنی طے تھی، لیکن ان کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا کیونکہ گاڑی ایک تھی اور امیدوار ہزاروں۔ آج روم خالی کر کے آ گئی، میں سوچی آج امید ہے جو ٹرین مل جائے گی، پھر آج بھی بہت لمبا لائن تھا تو پیچھے پڑ گئی، تب تک بتا رہے گھر جاؤ گھر جاؤ۔ 2 بجے رات کو میسج آیا تھا، 2 بجے کے بعد اس کے بعد 8 بجے کو لائن چالو کرنا تھا، اس کے بعد ہم کو ابھی تک کوئی سویدھا نہیں ہے۔ ٹرین بولا ٹرین اب نہیں ہے یہاں، اب کیسے جاؤں گا میں، بھوکے پڑا ہوں۔ بھارت میں مزدوری کے لیے ایک سے دوسرے شہر جانے والوں کے بارے میں کوئی سرکاری ڈیٹا موجود نہیں ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ان کی تعداد 10 کروڑ تک ہے۔ ان میں ایک بڑا طبقہ روز کما کر کھانے والوں کا ہے، گھر لوٹنا جن کی مجبوری ہے۔ لاک ڈاؤن ہوا تو شہروں میں گھر، عمارتیں، سوسائٹیز، بلڈنگز، بزنس، مال، دکانیں سب کے دروازے بند ہو گئے، لیکن حاشیے پر رہنے والے ان لوگوں کے لیے امید اور گزر کے راستے بھی بند ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے تقریباً 1.25 مہینے بعد اپریل کے آخر اور مئی کے شروع سے چند بسیں اور خصوصی ٹرینز ان کے لیے شروع ہوئیں جو انتہائی ناکافی رہیں۔ دلی کے بارڈر پر کوئی بھی سواری پکڑنے کو بےتاب ہزاروں مزدور ایسے ہیں جن کے پاس نہ آگے جانے کا ذریعہ ہے اور نہ پیچھے لوٹنے کا راستہ۔ ٹھیکیدار پیسے بھی نہیں دیا، کھانا بھی نہیں دیا، روم سے بھگا رہا تھا، تو ہم لوگ وہاں سے پیدل آئے ہیں، کل رات میں یہاں آئے تھے، یہاں ہم لوگ کو یہاں روک لیا ہے، جانے بھی نہیں دے رہے ہیں اور مارتے بھی ہیں پولیس والے نے، کچھ نہیں کرتے ہیں۔ پیسے نہیں ہے، کھانے کا نہیں ہے، روم میں رہو، روم مالک پیسے مانگتے ہیں تو پیسے دینے کا بھی نہیں ہے، تو یہاں رہنا کیسے ہوگا؟ بس یہی سرکار کے بھروسے ہے کہ جو اگر پہنچانا ہے تو پہنچا دے یا تو پھر زندہ ہی مار دے ہم لوگ۔ اپنے گھروں تک پیدل یا سائیکل پر سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کرنے والے مزدوروں کی تصویریں پورے ملک سے آ رہی ہیں۔ 100 سے زیادہ لوگوں نے حادثوں یا تھکان سے راستے میں ہی جان گنوا دی۔ ماہرین کی نظر میں اپنے گھروں کو پہنچنے کے بعد بھی ان کی مصیبتیں ختم نہیں ہوں گی۔ کام نہیں ہوگا، اس لیے تو گئے کہ وہاں کے گاؤں میں کام نہیں ہے۔ اگر میں کہوں میڈیم ٹرم میں ان مزدوروں کو تو گاؤں سے یہاں شہروں میں آنا ہوگا، لیکن اس پہ ٹائم لگے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ 1 سال کے پہلے استھتی سامانیہ ہونے والی نہیں ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ اب تک 2600 اسپیشل ٹرینز چلا کر 35 لاکھ سے زیادہ مزدوروں کو گھر پہنچا چکی ہے اور 3 جون تک مزید 36 لاکھ کو گھر پہنچا دیا جائے گا۔ ریتل جوشی، وائس آف امریکہ، دلی۔ اور دنیا بھر سے اہم خبروں، دلچسپ معلومات اور ویڈیوز کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر، facebook.com/urduvoa اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمیں @urduvoa پر فالو کیجیے۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ انسانی قوت مدافعت کا نظام ایسے لاکھوں ٹی خلیوں پر مشتمل ہوتا ہے جو جسم میں داخل ہونے والے کسی وائرس کو پہچاننے اور اس سے نمٹنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ مائکروسافٹ اور اڈیپٹیو ٹیکنالوجیز نے ایک ایسا ٹیسٹ تیار کیا ہے جو یہ تجزیہ اور یہ تشخیص کرتے ہیں کہ یہ خلیات کووڈ-19 پر کیا اثرات مرتب کرتے ہیں۔ ان نتائج کی مدد سے ماہرین کو علاج، تشخیص اور اس ویکسین کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ کرسٹی کیرس کی بلی فریڈی اس مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیتی ہے۔ میں امریکہ میں ان پہلے لوگوں میں شامل تھی جن میں ہلکی نوعیت کے کووڈ-19 وائرس کی تشخیص ہوئی۔ صحت یاب ہونے کے بعد سیاٹل میں مقیم یہ مصنفہ کچھ مزید کرنا چاہتی تھی۔ مجھے خون دینا پسند نہیں، لیکن سائنس کے لیے میں یہ بخوشی کر رہی ہوں۔ کیرس نے اڈیپٹیو بائیو ٹیکنالوجی اور مائکروسافٹ کی جانب سے امیونو ریس نامی
ایک تحقیقاتی مطالعے میں حصہ لیا۔ وہ خاص طور پر جسم پر وائرس کے اثرات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہم وائرس پر جسم کے اثر کو دیکھ رہے ہیں۔ امیون ریس یہ تجزیہ کرے گا کہ کس طرح مختلف لوگوں کا مدافعتی نظام ٹی خلیوں کے ذریعے کووڈ-19 کے خلاف اپنا رد عمل دکھاتا ہے۔ مدافعتی نظام میں ٹی خلیے سب سے پہلے کسی وبائی وائرس جیسے کووڈ-19 کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں۔ ابتدائی رد عمل کی نشاندہی کرنے سے تشخیصی ٹیسٹ تیار کرنے میں مدد مل سکتی ہے، جو کووڈ-19 کے موجودہ ٹیسٹوں کے مقابلے میں جلد اور درستگی سے پتہ لگا سکے گا۔ ٹی سیلز کے رد عمل کے بارے میں معلومات سے ماہرین کو بہتر علاج اور ویکسین بنانے میں مدد مل سکے گی۔ ہم جو کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کہ ایسے مریضوں کے مدافعتی رد عمل کا مطالعہ کریں جو جلد بہتر صحت یاب ہوتے ہیں یا جن کی صحت یابی کا عمل سست ہوتا ہے۔ اس مطالعاتی عمل میں فی الحال امریکہ کے 24 شہروں میں سے 1000 شرکاء شامل ہیں، اور اس میں افریقہ اور یورپ سے کم از کم 3000 اضافی نمونے شامل کیے جائیں گے۔ مجھے کچھ امید ہے کہ ہاں اس کا کچھ اچھا نتیجہ نکلے گا جو شاید دوسروں کے لیے بھی امید کا سبب بنے۔ ٹینا ٹرین کے ساتھ صبا شخان، وائس آف امریکہ۔ کرونا وائرس نے دیگر شعبوں کے ساتھ ساتھ امریکی صارفین کے رویوں کو بھی متاثر کیا ہے۔ ان کی خریداری کی عادات ہی بدل گئی ہیں۔ وہ اشیاء خورد و نوش اور ضروریات زندگی اب پہلے کی نسبت زیادہ تعداد میں جمع کر رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صارفین اور فروخت کنندگان دونوں کے لیے اس تبدیلی کے اثرات تادیر رہیں گے۔ لوگوں کی خریداری کی عادات بہت بدل گئی ہیں۔ جہاں کچھ لوگ اشیاء خورد و نوش جمع کرنے کی فکر میں ہیں، تو کچھ ایسے بھی ہیں جو بیماری سے بچنے کے لیے گھروں میں رہنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ کیٹیگری پارٹنرز کنسلٹنگ فرم کے مطابق صارفین میں یہ تبدیلی وبا شروع ہونے کے فوراً بعد سامنے آئی ہے۔ پہلی لہر مارچ کے آغاز میں آئی، جسے ہم شناخت کا مرحلہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں لوگوں نے سوچا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں کھانے پینے کا سامان جمع کر لینا چاہیے۔ لیکن مارچ کے وسط میں دوسرا مرحلہ شروع ہوا، جس میں لوگوں نے پاگلوں کی طرح اشیاء خورد و نوش جمع کی۔ گروسری سٹورز میں خریداری کی شرح گزشتہ سال کی نسبت 70 سے 90% تک بڑھ گئی۔ لوگوں نے خوراک ختم ہو جانے کے ڈر سے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، لیکن پھر اپریل میں وہ سمجھ گئے کہ دکانوں میں کافی خوراک ہے۔ تب قرنطینہ کا تیسرا مرحلہ شروع ہوا۔ بعض لوگوں کی نوکریاں چلی گئیں اور زیادہ تر افراد نے باہر سے کھانا منگوانے کے بجائے خود پکانا شروع کر دیا، اور خریداری کی فہرستیں ضرورت کی تمام اشیاء کو ملحوظ رکھ کر بنائی جانے لگیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اب چوتھا مرحلہ شروع ہوگا، جس میں پابندیاں اٹھائی جائیں گی اور سن 2008 اور 2009 کی طرح کے معاشی بحران کا سامنا ہو سکتا ہے، جب لوگوں کی قوت خرید کم ہو جائے گی، جس سے پرچون فروشوں کو سخت مشکل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ وبا کی وجہ سے لوگوں کو مجبوراً آن لائن خریداری کا تجربہ کرنا پڑا، جو ہو سکتا ہے اب اسی طرح زندگی کا حصہ بن جائے۔ Only 4% of groceries were purchased online prior to کورونا وائرس سے پہلے صرف 4% لوگ آن لائن گروسریز خریدتے تھے، جو کہ اب 25% تک پہنچ گیا ہے۔ وہ چیزیں جو لوگ صرف سٹور میں آ کر خریدا کرتے تھے، اب پہلی بار وہ بھی آن لائن منگوا رہے ہیں۔ اس بحران نے خریداری کی اشیاء میں بھی تبدیلی کی ہے۔ مارچ کے بعد سے دستانوں کی خریداری میں 670% اضافہ ہوا ہے، جبکہ نزلے زکام کی دوائیوں میں 535%۔ لوگ اب دالیں، چاول، چپس، بسکٹس جیسی قابل ذخیرہ خوراک زیادہ خرید رہے ہیں، اور ایسی بہت سی چیزیں جو پہلے گھروں کے لیے نہیں خریدی جاتی تھیں۔ Like bread makers, for example. Most people didn't own a bread maker. مثال کے طور پر روٹیاں بنانے والی مشین، پہلے لوگ یہ نہیں خریدتے تھے، لیکن اب پہلی بار وہ یہ تجربہ بھی کر رہے ہیں۔ ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ وبا سے خریدار اور پرچون فروش دونوں پر طویل المدت اثرات مرتب ہوں گے، اور یہ وقت گزر جانے کے بعد بھی ممکن ہے وہ کچھ چیزیں ذخیرہ کرنے کے اسی طرح عادی ہو جائیں۔ میکسم موسکالکوف کے ساتھ سادیہ زبرانچا، وائس آف امریکہ۔ کل فلوریڈا کے کینیڈی اسپیس سینٹر سے ناسا یعنی امریکی خلائی ادارے کے 2 خلابازوں کو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کے لیے روانہ کرنے کا مشن خراب موسم کے باعث تاخیر کا شکار ہو گیا۔ اب یہ مشن 30 مئی کو دوبارہ بھیجنے کی کوشش کی جائے گی۔ ان خلابازوں کو ناسا کی خلائی شٹل پر نہیں بلکہ ایک پرائیویٹ کمپنی اسپیس ایکس کے اسپیس لانچ سسٹم کے ذریعے خلا میں بھیجا جانے کا منصوبہ تھا۔ امریکہ کے اسپیس ریسرچ پروگرام کے لیے اس مشن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس موقع پر امریکی صدر اور نائب صدر دونوں موجود تھے۔ امریکی خلائی ایجنسی ناسا نے جب 2001 میں اپنے خلائی شٹل پروگرام کو ختم کرنے کا اعلان کیا
تو کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ فلوریڈا کے کینیڈی اسپیس سینٹر سے خلابازوں کو دوبارہ خلائی سفر پر روانہ کرنے میں 8 سال سے زیادہ عرصہ لگ جائے گا۔ خلائی سفر کے اس نئے دور میں پرائیویٹ طور پر بنائے گئے نئے لانچ سسٹمز نے اس خلائی دوڑ کو نئی امید اور نئی سمت دی ہے۔ امریکی شہر شکاگو کی ایڈلر سیارہ گاہ میں ماہر فلکیات گیزا جک کہتے ہیں کہ وہاں موجود اعلیٰ معیار کے آلات بھی خلائی دنیا کے رموز کو سمجھنے میں ان کے لیے کچھ اتنے مددگار نہیں ٹھہرتے۔ سیارہ گاہ کے پیچھے 24 انچ کی ٹیلیسکوپ نصب ہے، لیکن شکاگو کی فضائی آلودگی کی وجہ سے مشاہدے کے لیے یہ اچھی جگہ نہیں۔ اس ہی لیے وہ خلا میں کائنات کو نئے زاویوں سے اور زمین کو اوپر سے دیکھنے اور سمجھنے کے لیے کرۂ ارض سے باہر انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں موجود آلات اور وہاں کیے جانے والے تجربات پر انحصار کرتے ہیں۔ امریکی خلائی شٹل پروگرام کے خاتمے کے بعد جب اسپیس اسٹیشن پہنچنے کے لیے امریکہ کو روس کی مدد درکار ہوئی تو گیزا کا کام بھی محدود ہو گیا۔ اسی لیے وہ 1 دہائی کے بعد فلوریڈا سے امریکی خلابازوں کے خلائی سفر کے اعلان پر بہت پرجوش ہیں۔ Enjoy the spectacle. جس سسٹم کے ذریعے خلاباز باب بینکن اور ڈگ ہرلی کو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن بھیجے جانے کا منصوبہ ہے، اس کی جزوی فنڈنگ ناسا کے کمرشل کریو پروگرام نے کی ہے، تاہم اسے بنانے میں ناسا کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اس کی مشینری کو ناسا نہ تو خریدے گا نہ آپریٹ کرے گا، ہم نے ایک صارف کی طرح اس سروس کو خریدا ہے۔ اس مشن کے لیے یہ سروس اور اس کا ہارڈ ویئر فیلکن 9 راکٹ اور کرو ڈریگن اسپیس کرافٹ کی شکل میں اسپیس ایکس نے سپلائی کیا ہے۔ یہ کمپنی فلوریڈا کے کیپ کنیورل اسپیس اسٹیشن سے خلابازوں کو مشنز پر بھیجنے کی دوڑ میں شامل کئی پرائیویٹ کمپنیز میں سے ایک ہے۔ اس مشن کو کورونا وائرس شٹ ڈاؤن کے باوجود جاری رکھا گیا۔ ہم 15 مارچ سے قرنطینہ میں ہیں۔ خلائی پروگرام کی تاریخ میں ہم سے زیادہ لمبے قرنطینہ میں کوئی نہیں رہا۔ گیزا جک کے مطابق پرائیویٹ فنڈنگ نے خلائی مشن کو سستا بنا دیا ہے۔ ایک شٹل لانچ پر تقریباً $500 ملین کی لاگت آتی تھی، لیکن اس اسپیس ایکس سسٹم پر 5 کروڑ لگیں گے۔ سستے مشنز ہمارے مواقع بڑھائیں گے۔ ریٹائرڈ خلاباز نکول سٹوٹ کے مطابق اس سے خلا تک رسائی بھی بڑھے گی۔ I think the business model for any of these companies that are working right now in partnership with NASA کے ساتھ کام کرنے والی ان پرائیویٹ کمپنیوں کے بزنس ماڈل کی وجہ سے خلابازوں کے علاوہ عام افراد بھی خلا کا سفر کر سکیں گے، جبکہ گیزا جک سمجھتے ہیں کہ یہ بزنس ماڈل سیارہ گاہ سے ستاروں کو دیکھنے سے زیادہ مواقع فراہم کرے گا۔ یہ بہت ایکسائٹنگ ہے کیونکہ اسپیس ایکس کمپنی مجھ جیسے عام افراد کو بھی خلا میں جانے کے لیے سیٹ بیچ سکے گی۔ یہ زبردست ہوگا کہ آخر کار خلا تک سب کی رسائی ہوگی۔ اب جبکہ کمرشل کمپنیاں خلائی مسافروں کو کرۂ ارض اور اسپیس اسٹیشن تک لے جا رہی ہیں، ناسا نے اپنے عملے اور اسپیس لانچ پروگرام کو ختم نہیں کیا۔ اس وقت وہ جدید ترین راکٹ اور کیپسول کی تیاری میں مصروف ہے، جو خلابازوں کو چاند اور پھر وہاں سے مریخ تک لے جا سکے گا۔ کین فیرابو کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ مختلف ملکوں میں آج کل کئی کمپنیز مختلف سائز اور مختلف شکلوں میں روبوٹس تیار کر رہی ہیں جو آپ کے دروازے تک اشیاء کو ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ ان میں سے کئی روبوٹس تو 4 دیواری کے اندر ہی رہتے ہیں، مگر کچھ سڑکوں پر بھی آ چکے ہیں۔ یہ روبوٹس کیسے ہیں اور ان کی ضرورت کیوں ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک ایسے دور میں جب ایک بٹن پر کلک کرنے سے خریدی ہوئی مصنوعات لوگوں کے گھروں تک پہنچائی جا سکتی ہے، امریکی محلوں میں ڈیلیوری کرنے والی گاڑیوں کا ہجوم عام ہوتا جا رہا ہے۔ ٹیک کمپنیوں سے منسلک افراد کا خیال ہے کہ اشیاء ڈیلیور کرنے والے ڈرائیورز کو جلد ہی مدد کی ضرورت پڑے گی۔ روبوٹس ڈیلیوری کرنے والی گاڑیوں کے ساتھ منسلک ہوں گے، سائیکلوں کے ساتھ بھی منسلک کیے جائیں گے۔ یہی وہ مستقبل ہے جو نظر آ رہا ہے۔ یپ نامی یہ روبوٹ اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ اشیاء ڈیلیور کرنے والے ڈرائیورز کی زیادہ پیکیجز اور اشیاء ڈیلیور کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ ایسے ایک QR کوڈ کو روبوٹ پر سکین کر کے کسٹمر اس کا کھانا کھول سکتا اور اپنے پیکیج کو حاصل کر سکتا ہے۔ روبوٹ کو بنانے والی کمپنی کے فاؤنڈر کہتے ہیں کہ یہ روبوٹ ایسے اوقات میں کھانا اور ڈاک وغیرہ پہنچا سکتا ہے جب انسان کام نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو رات کے اندھیرے میں یا 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت کچھ پہنچانا ہو تو آپ سائیکل یا وینس کے ذریعے نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ روبوٹ زیادہ اہم اس وقت ہوگا جب سڑکوں پر خودکار گاڑیاں بڑھ جائیں گی۔ تمام ماہرین مستقبل میں سڑکوں پر گاڑیوں کی کم تعداد ہونے کی پیشن گوئی کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ سڑک پر کسی اور چیز کے لیے بہت سی جگہ ہوگی۔ نوویا کی کوشش ہے کہ اس روبوٹ کو اس سال لانچ کیا جائے۔
एक और चीनी कंपनी पोडोटेक भी बेलाबॉट नामी एक रोबोट को इसी साल पेश करने का इरादा रखती है। ये रोबोट लोगों को किचन से इनकी मेज तक खाने की अशिया पहुंचाने की काबिलियत रखता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये रोबोट बिल्ली उस वक्त काम करती है जब इसके कानों पर हाथ फेरें, और इसके साथ सेंसर से लेस इंटेलिजेंट ट्रेस भी शामिल हैं। ये देखने के लिए कि क्या ट्रे पर पहले से ही कोई डिशेस मौजूद हैं। जैसा कि इस पोडोटेक की वीडियो में देखा जा सकता है कि पोडो रोबोट के कई मॉडल पहले ही 20 से ज्यादा मुल्कों में रेस्टोरेंट्स और होटलों में काम कर रहे हैं, चाहे ये रेस्टोरेंट के अंदर हो या बाहर सड़क पर। जैसे ई नोविया की इस वीडियो में देख सकते हैं, रोबोट्स को आम इंसानी जिंदगी में तेजी से फिट करने की कोशिश की जा रही है। कहीं कुछ रोबोट्स इंसानों की मदद किया करेंगे तो कहीं ये इंसानों का मुतबादिल साबित होंगे। एलिजाबेथ ली के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। हंसी मजाक करने वाले को पंजाबी माशरे में अक्सर भांड का लक़ब दिया जाता है। नई नस्ल ने तो शायद ये इस्तिलाह सुनी होगी, लेकिन इनसे वास्ता शायद ही पड़ा हो। जुगतबाजी, चरब ज़ुबानी और तंज़ो मज़ाक के लिए मशहूर भांडों का ये रोज़गार भी अब ख़त्म होता जा रहा है। देखिए मतरूक पेशों पर वॉइस ऑफ अमेरिका की ये खुसूसी रिपोर्ट। ਇਹ ਭੰਡ ਪੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਓ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। भांडबाजी या भांडों का पेशा हमारे बाप दादा के दौर से चला आ रहा है। कुछ लोग पढ़ लिख कर जुगत करने की कोशिश करते हैं मगर नाकाम रहते हैं। पंजाब में ज्यादा लोग हमें मीर अली कहते हैं क्योंकि इस पेशे से जुड़े लोग इल्म रखते हैं। मिरासी इसलिए कहते हैं कि हम एक विरासत के मालिक हैं। दादा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम गाँव में बेटियों और बहनों की शादियाँ कराने आते हैं। किसी के घर में जब बच्चा पैदा होता है हम वहाँ पहुँच जाते हैं। किसी की बेटी की बारात आ रही हो हम वहाँ जाते हैं। सेरा बंदी हो या सालगिरह हम वहाँ पहुँच जाते हैं। तो हम लोगों की खुशियों में शरीक होते हैं। जब किसी को जुगत लगाई जाती है तो चिमटा मारते हैं, जिससे मज़ाहिया लम्हे का पता चलता है और जुगत का दौरानिया बढ़ता है। सबको जुगत का पता चलता है और लोग हंसते हैं। बड़े लोग ने जो शादियां दे विच शादी के इंतजाम में बहुत से लोग शामिल होते हैं, जैसे कसाई, मुर्गियों वाला या शामियाने वाला। वो बताते हैं कि फलां के यहाँ फलां की बहन की शादी है। हमें पता चल जाता है। पहले लोग खुशी से मिरासियों को बुलाते थे। जो शादियां बाहर होती हैं उनमें हम आज़ादी से शामिल हो सकते हैं। 10 मिनट बैठ भी जाएं तो कोई मसला नहीं होता, मगर शादी हॉल्स में मुंतजमीन और गार्ड्स अंदर जाने नहीं देते। वेला लेनियां होंदियां ने जेड़े उन्हां दे मेली आए होंदे ने। शादी में शरीक रिश्तेदारों को हम लोग मजाक करते हैं। वो खुश होकर वेलें करते हैं या नजर उतार कर पैसे हमें देते हैं। हम किसी शख्स को देखकर जुगत नहीं लिखते, बल्कि उसी वक्त मजाक की आमद होती है। बैठे हुए, चलते हुए या सोते हुए कोई ख्याल आ जाता है। हमारा कारोबार जो हुआ, जिन रास्तों से गुजरकर हम आए हैं, हम चाहते हैं कि हमारी नई नस्ल तालीम हासिल करे, वो इस पेशे में ना आए। हम महसूस करते हैं कि जो काम हम करते हैं अल्लाह उन्हें उससे बचाए, हमारे बच्चे वो ना करें। और ये था हमारा आज का व्यू 360। आप हमें अपनी राय से भी आगाह कर सकते हैं facebook.com/urdu VOA के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urdu VOA। आप हमें बताइए कि आपको हमारा शो कैसा लगा। नीलोफर मुगल को इजाज़त दीजिए।